اورنگزیب عالمگیر ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریاد کرنے والے نے شاہی محل کی زنجیر کو ہلا دیا۔ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریاد کرنے والا شہنشاہ کے حضور آنا چاہتا ہے وہ زنجیر ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے۔ جب زنجیر ہلی تو اورنگزیب عالمگیر دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریاد کرنے والے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑھیا کو ان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس نے شاہی آداب کو بجا لانے کے بعد عرض کیا کہ حضور میں رام گڑھ سے آ رہی ہوں جو آگرہ سے 15 میل کی دوری پر ہے۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کر لے گا۔ میں بیوہ اور غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے۔ میں کس طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، مجھے خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی میری بیٹی کو گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور یہی بات سن کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ بڑھاپے اور بدن کی کمزوری کی وجہ سے بہت ہی مشکل سے آپ تک پہنچی ہوں، اور یہ امید لگا کر آئی تھی کہ جاتے ہی کچھ انتظام کر دیا جائے گا، لیکن افسوس آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جو کچھ ہونے والا تھا یا تو ہو چکا ہوگا یا عنقریب ہو جائے گا۔ بڑھیا کی یہ باتیں سن کر اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور تھوڑی دیر میں تیاری کر کے بڑھیا سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ان کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود ہتھیار سے لیس ہو کر اور اپنے ایک وزیر خاص کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لے لیا، اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے رام گڑھ کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گھنے درختوں کے پیچھے سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ چنانچہ دونوں آدمی گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف آگے بڑھنے لگے۔ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ لڑکا لڑکی کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ آواز انہی کی تھی۔ جب لڑکی نہ مانی تو لڑکے نے اپنے دوستوں کو آواز دی جو قریب ہی چھپے ہوئے تھے، اور آواز کو سنتے ہی وہ لوگ ادھر ادھر سے نکل آئے، اور یہ حکم پا کر کہ اسے مار ڈالو، ان لوگوں نے لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو ختم کر دیتے۔ اتنے میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے، اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے مل کر ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے لاٹھیوں کی بوچھاڑ سے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا تھا، لیکن اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ باقی ماندہ لوگ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے خود بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے جا رہے تھے۔ شہنشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کر دیا، اور اس وقت طبیبوں کو بلا کر انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا، اور دوپہر تک رام گڑھ کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کوئی شکایت ان کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا، لیکن اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے، اس کی حسب قانون سزا دی جائے گی۔
چنانچہ اورنگزیب عالمگیر نے بڑھیا کو 500 اشرفیاں شاہی خزانے سے دلوائیں، اور جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس کی شادی میں شریک بھی ہوئے۔ محترم عزیز دوستو، دنیا میں اگر ایسے حکمران آج پیدا ہو جائیں تو یقیناً ہمارے ملک کے ظالم اور لوگوں پر زیادتی کرنے والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا حکمران عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔